سورہ بقرہ آیت نمبر 200 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور جب تم اپنے حج کے اعمال کو پورا کر چکو تو تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو دنیا کے اندر ہی ہمیں عطا کر دے، دنیا کے اندر ہی دیجیے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا کر، بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے، بہتری عطا کر دیجیے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی مناسک حج کی کہ ایام حج میں مناسک حج کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا اور کون سا رکن کہاں پر ادا کیا جائے گا، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ حج کے ارکان میں سے جو آخری ارکان ہے کہ 9 ذی الحجہ کے بعد وقوف مزدلفہ کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنا، حلق کروانا اور کیا کہتے ہیں قربانی وغیرہ کرنا، اور پھر اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے انسان نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے ذمے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے جو حج کا اہم ترین فرض ہے، وہ بھی جیسا کہ عرفہ حج کا فرض ہے ویسے ہی وہ بھی حج کا ایک فرض ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف زیارت کہتے ہیں یہ طواف زیارت جس کے متعلق خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ٹھیک ہے نا، کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ سے گندگی کو دور کر لو اور اپنی نذر کو پورا کر لو، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرو۔ اور اس طواف سے مراد حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی طواف زیارت ہے جو حج کا اہم ترین
رکن ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو طواف زیارت ہے اس کے لیے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے اس کو ادا کر لینا ہے۔ 10، 11، 12 کے شام ہونے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے اس کو ادا کر لینا ہے۔ جب انسان یہ حج ادا کر لیتا ہے، یہ طواف کر لیتا ہے، تو آپ حضرات نے پڑھا کہ جیسے ہی اس سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے قربانی کر کے حلق کر کے انسان احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، تو صرف اس کے ذمے ایک پابندی رہ جاتی ہے کہ اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہوتی، باقی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ جب یہ انسان طواف زیارت کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے بیوی بھی کیا ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کہ انسان ان دنوں میں کسی وجہ سے نہ کر سکا تو یاد رکھیے گا 12 کے بعد بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر دم آ جائے گا، اس کے اوپر کیا ہے، دم آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر خاتون ہے تو اس کے اوپر مثال کے طور پر اگر ان ایام میں اس کے ماہواری شروع ہو جاتی ہے، مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، ناپاکی کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں وہ کیا کر لے، اس کو پورا کر لے، باقی دنوں میں پورا کر لے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا دم نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے 13، 14، 15 کو کر لیا تو اس پر دم آ جائے، نہیں، وہ تو اس کی بیماری ہے۔ ظاہر ہے یہ جو طواف ہے حرم کے اندر ہوتا ہے، مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، اور عورت جو ناپاک عورت ہے وہ اپنی ناپاکی کے حالت میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ اور اس کے بعد یہ جو طواف زیارت ہوتا ہے، اس طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، جو حج کی سعی کہلاتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگانے ہوتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر انسان سعی کرتا ہے۔ بس اب یہ تقریباً اس کے حج کے اہم ترین مناسک پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو وہ ایام مینا ہے، جو اس نے 11 اور 12 ذی الحجہ کو وہاں پر ٹھہرنا ہے، اور اس کے بعد 13ویں ذی الحجہ کی جو رمی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ اختیاری ہے، جس کا آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کریں گے، اور ہم اس کا بھی ادھر ہی اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ اور کل کے بارے میں کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا کہ یہ لوگ مینا کے اندر جب میلے ٹھیلے لگتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کا فخریہ تذکرہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے تذکرہ نہیں بلکہ رب العالمین کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یا اب کی بجائے تمہیں یا رب کیا ہے کہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ محترم سامعین کرام، اب ہمارا جو اس آیت کا یہ جو حصہ ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو عرفہ ہو، مینا ہو، جو بھی ہو، اس میں سب سے اہم ترین کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنی ضروریات، اپنی حاجات رکھتا ہے، اپنی نجات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اس میں قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق 2 قسم کے افراد بن جاتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں کہ جن کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا ہے، کہ ان کی دعا کے اندر کیا ہوتا ہے، صرف یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرا یہ کام پھنسا ہوا یہ ہو جائے۔ دنیا کی ہر حاجت کے اندر سوال کرتے ہیں، آخرت کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کی شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ ایام حج کے اندر جا کر یہ دعا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ، کہ جیسا کہ میرے باپ کا قبہ بہت بڑا تھا، اس کا پیالہ بڑا تھا، وہ کثیر المال تھا، اور اس کی حویلی بڑی، اور یہ اور اس طریقے سے، تو مجھے بھی اسی طریقے سے کیا ہے عطا کر۔ یا وہ دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے بکریاں اتنی عطا کر دے، اونٹ اتنے عطا کر دے، اور غلام اتنے عطا کر دے۔ اس قسم کی وہ دعائیں کیا ہے مانگا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے، جو وہ دعا مانگتا ہے، وہ دنیا کے اندر نہیں ہوتی،
بلکہ اس کو اگلی آیت کے اندر تذکرہ کیا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ تو صرف دنیا کو نہیں طلب کرتا، دنیا کے اندر بھی اچھائی اور بہتری کو طلب کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسنہ، بہتری اور اچھائی کو کیا کرتا ہے؟ طلب کرتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جناب صرف ان کا مطمع نظر، ان کی ساری تمام تر توجہ، تمام تر جو بھی ہے سعی اور کوشش کا نتیجہ وہ صرف دنیا ہی ہوتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج بھی اگر ہم اپنے تھوڑے سے رویے کے اوپر غور کریں نا تو یہی چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم جناب اعلیٰ وہ کیا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کا ایک حصہ اسی پر ہی گزرتا ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ، یا اللہ میری جناب اعلیٰ میرا یہ کاروبار میں برکت ہو جائے، یا اللہ میرا کاروبار وسیع ہو جائے، رزق حلال وافر مقدار میں مل جائے، اور دنیا ہی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ اور یقین جانیں آپ دیکھ لیجئے کہ اکثر لوگ دیکھ لیں علماء اور مشائخ سے وہ ملیں گے نا تو ملنے کے اندر کیا کہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا، کاروبار میں برکت ہو جائے، حضرت دعا کر دیجئے یہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، یہ ہو جائے اور اس میں یہ ہو جائے، اور اس طریقے سے حضرت کوئی تعویذ دیجئے کہ کام آج کل ٹھپ چل رہا ہے، کوئی کام کی جناب علیہ یہ ہو جائے۔ یقین جانیں آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت جناب علیہ یہ دعا مانگ لیجیے معذرت کے ساتھ کہ یہ دعا مانگ لیجئے کہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، تکبیر اولیٰ کی ہو جائے، تہجد کی توفیق ہو جائے، نیکی اور طاعات کی توفیق ہو جائے، یا اولاد ہے جناب اعلیٰ وہ نماز میں نہیں آتی، یہ نمازیں نہیں پڑھتی، جب دل چاہ جمعہ پڑھ لیا، جو کوئی دل چاہ تو کوئی ایک آدھ نماز پڑھ لی، باقی اور اس کے متعلق دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی یہ کبھی بھی نہیں کہا۔ بس یہ ہے کہ حضرت بچوں کا کاروبار ہے، بچوں کا پیپر ہے، بچوں کا یہ ہے، بچوں کے وہ ہیں، بس دنیا کے متعلق ہی یہی، اور حضرات مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ ان کا بس صرف یہی لینا دینا ہوتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سکھایا ہے تو فرمایا کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے تو فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسنہ کیا چیز ہے، حسنہ کیا چیز ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسنہ، حسن کی کیا ہے؟ حسن کی مؤنث ہے، اور اس کو حسن کا معنی ہوتا ہے خوبی اور بھلائی کے، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں بہتری اور بھلائی عطا کر، اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر جو ہم نے حسنہ مانگی ہے، اس حسنہ سے کیا مراد؟ فرمایا کہ یہ ایک عام، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جامع معنی لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ دنیا کے اندر حسنہ کے اندر کیا ہے کہ انسان کی صحت ہے، اس کی اولاد کی صحت ہے، کاروبار اور اس کے اندر وسعت ہے، برکت ہے، اسی طریقے سے جناب ہدایت کی دعا ہے، اچھے اخلاق کا مل جانا، نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا وغیرہ ذالک۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جناب اللہ حسنہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو حسن، اور وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے اندر حسنہ کیا ہے کہ وہاں پر جنت ہے، جنت کی لازوال نعمت ہے، جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جانا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور یہ رفع درجہ، یہ سارے وفی الآخرت حسنہ کے اندر شامل ہے۔ تو جو ایک مومن آدمی ہے اس کا نقطہ نظر صرف دنیا نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی آخرت کو کیا ہے پیش نظر رکھتا ہے، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات تھوڑا سا دیکھ لیجئے، ہم تو صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہیں، ہمیں دنیا آخرت کی نجات کے متعلق ہمیں کوئی فکر نہیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں رمضان المبارک سے بڑھ کر کوئی برکت اور عظمت والا مہینہ نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، ایک ایک لمحہ اس کا انتہائی قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس رمضان کے اندر جو شب قدر آتی ہیں، طاق راتوں میں سے طاق راتیں ہیں، پھر ان طاق راتوں میں سے جو شب قدر ہے کتنی مبارک اور قیمتی ترین رات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس مبارک اور قیمتی رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہے، ذرا اس دعا کے اوپر غور کیجئے اور اپنے رویے پر بھی غور کیجئے، اور ان کو کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ ہم کتنی بے وقوفی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اتنا مال و دولت یہ وہ فلاں نہیں، بلکہ کیا ہے، آخرت کی معافی کی دعا مانگی جا رہی ہے، نجات کی دعا مانگی جا رہی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہی آدمی کیا ہے، کامیاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ نماز کے اندر بھی یہ دعا مانگی جا رہی تشہد میں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رکن یمانی سے بیت حجر اسود کی طرف جاتے ہیں تو اس دوران نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ یہی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کتنے اہم ترین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، اب وہ بیماری کی وجہ سے بالکل دبلا پتلا، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ بالکل چوزے کی طرح ہو گیا، بڑا کمزور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی دعا وغیرہ تو نہیں مانگی؟ کہا کہ یا رسول اللہ وسلم، ہاں میں نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی ہے؟ میں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ جو تو نے آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے نا، وہ سزا دنیا کے اندر ہی دیجیے، وہ دنیا کے اندر، آخرت میں نہ چھوڑی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا، تم اس کی تاب نہیں رکھ سکتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تم نے یہ کیوں نہیں دعا مانگی؟ وہ صحابی فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس صحابی نے یہ دعا مانگنا کیا ہے شروع کی، یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے صحت عطا فرمائی۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے بھلائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا مانگے، باقی اس کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔